السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں صحافی میاں خرم صاحب۔ پاکستان میں پولیٹیکل صورتحال کیا چل رہی ہے، اس پہ بات کریں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں خرم بھائی؟ الحمدللہ خیریت ہے سر، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ مجھے بتائیے گا، آج کل جو ملک کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے، فیکٹریاں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے۔ کوئی جناب لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹ رہا ہے، کوئی جناب کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹ رہا ہے۔ ایک دوسرے کو مطلب ایک 35 سے 40 لوگوں کا ٹولہ ہے، اس کی حکومت بنتی ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، اس کی حکومت بنتی ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ملک کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے ملک کا جو معیشت کا نظام اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے، اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے حالات جو بننے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، انڈسٹریز بند، شٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہے، ملازم طبقہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، کس طرح کے حالات آپ کو بنتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، 2022 کا اینڈ ہے اور بڑا افسوس کن ہے، اور کہ یہ سال بھی گزر گیا اور اپنے ساتھ معاشی تباہی لے کر گیا۔ ملکی حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی کی چکی میں پھنس چکا ہے پاکستان۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ جب ڈیفالٹ ہوگا تو 70 سے 80% مہنگائی آ جائے گی یہاں پہ، اور پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی، اور ملکی حالات تو بہت زیادہ خطرناک ہے، خراب ہے، سیاسی ہو یا معاشی ہو، استحکام کا شکار ہے، اور پاکستان کی عوام بہت زیادہ پریشان ہے، سوچ رہی ہے کہ اب کریں تو کیا کریں، کیونکہ وہی گھسی پٹی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں، اور وہاں پہ ہمیں لالچ دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، غریبوں کا خیال کریں گے، سڑکیں بنا کے دیں گے، بنیادی جو غذائی چیزیں ہیں وہ آپ کو سستی کر کے دیں گے۔ لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ صرف چورن بیچ رہے ہیں، اور جس کا چورن بکتا ہے اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ جس طرح بسوں میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ پھکی چورن بیچنے والے آتے ہیں، اپنا چورن بیچتے ہیں، منجن بیچتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، پھر نظر نہیں آتے، پھر جب دوبارہ کہیں سی بس میں سفر کر رہے ہیں تو پھر وہ تب نظر آتے ہیں۔ تو وہی حال ہے اسی جو گھسی پٹی جماعتوں کا ہے۔ اچھا، کیا ہوگا جب ملک کی معیشت اتنی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے کہ آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا تھا کہ چوری ڈکیتی ختم ہو گئی تھی، ماحول سٹیبل ہو گیا تھا، چوری ڈکیتی کی واردات بڑھتی جا رہی ہیں، آپ یقین کریں گے بائکس پہ آتے ہیں، گن لگاتے ہیں، سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں، دوسرے بندے کو اپنی جان کی بھی پرواہ ہے، اس نے آگے گن لگانی، اس نے دے دینا اسے سب کچھ۔ کیا جو ملک ہے اس میں یہ چوری ڈکیتی کا نظام بڑھتا جائے گا؟ اور ایک اور میرا سوال ہے کہ اسمبلی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، 22 ارکان اسمبلی، خان کو ہاں، اسپیکر کو نہ، استعفیوں کے جو مطالبے چل رہے ہیں، خان صاحب کو کہتے ہیں ہاں جی ہم استعفے دے رہے ہیں، اسپیکر کو فون کر کے کہتے ہیں جناب ہم استعفے نہیں دے رہے۔ اسپیکر کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھے سارے آ کے وہاں پہ اپنی ویریفیکیشن کروائیں، سب کریں، میں سب کے استعفے قبول کر لوں گا۔ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں، دور تو وہ آنے والا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری ڈکیتی اب غریب لوگ امیروں سے چھیننا شروع کر دیں گے، وہ ٹائم آنے والا ہے، کیونکہ پہلے ہی بے روزگار ہے اور ملک مہنگائی کی چکی میں ہے، روزگار کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، مزدوری کہاں پہ کرے جب انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے، ٹیکسٹائل ختم ہو جائے، آٹو انڈسٹری ختم ہو جائے، بہت ساری آپ کی انڈسٹری بنگلہ دیش چلی جائے، جو ہم سے میرا خیال ہے 20-25 سال بعد آزاد ہوا جو ملک، وہاں پہ انڈسٹری لگ رہی ہے، ملیشیا میں لگ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ نہ لائٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، تو پھر مزدور کہاں پہ جائے گا؟ یہ وہی مزدور کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ٹائم آئے گا جب لوٹ مار شروع ہو جائے گی، لوگ جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہوں گے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ لوٹنا شروع کر دیں گے، سرے عام لوٹیں گے اور گروہوں کی شکل میں لوٹیں گے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ فلانے جگہ پہ یہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، اس نے 2 روپے کی خاطر ایک دوسرے کو مار دیا، یا 5 روپے 10 روپے کی خاطر قتل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہے، صرف اور صرف جو اپنی مفاد ہے نا وہ اسی کو سامنے رکھا جاتا ہے، کہ جہاں پہ ان کا مفاد اپنا بہتر نظر آتا ہے تو وہ اس طرف ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب جب سمجھ رہے تھے کہ پنجاب جو اسمبلی اس کو ختم کر دیں گے، جس طرح ان کو پتہ چلا کہ پنجاب اسمبلی جو تحلیل کرنے سے جو ہے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو ان پہ بہت سارے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں، یا رانا ثناء اللہ جو ہے وہ دباؤ دے سکتے ہیں، شہباز گل جیسے، اس دن
جب پرویز الہی صاحب جو ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا, سروس ہسپتال میں علاج کروا رہے تھے, جیسے ہی پتہ چلا ڈی نوٹیفائی کے آرڈر آ گئے ہیں, فوراً سے سروس ہسپتال سے راتوں رات بھاگ گئے. یہ سروس ہسپتال کی انتظامیہ نے جو ہے اپنا ایک نوٹس بھی جاری کیا کہ یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے, بندہ بیمار ہے یا نہیں ہے, یا صرف ڈرامہ کر رہا ہے یا ایکٹنگ کر رہا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال جب وہ خرابی کی طرف جاری ہے, ایسے میں 2 ہو 3 ہو 4 ہو یا 13 جماعتیں ہو یا 14ویں PTI ہو یا 15ویں تحریک لبیک پاکستان ہو, تو اس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب یہ جماعت اقتدار میں آئے گی تو پھر اپنا کوئی کام کرے گی, اپنا اثر و رسوخ دکھائے گی, عوام کے مسائل دیکھے گی, ان کو حل کرے گی اور عوامی مسائل پہ توجہ دے گی, تو پھر یہ جماعت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. ورنہ تو لوگوں کے ذہنوں میں صرف ایک ہی مائنڈ ہے کہ یہ صرف مذہبی جماعت ہے, مذہب سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو, فرانس کا سفیر نکالنا ہو یا گستاخی سے کوئی ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو تحریک لبیک کو یاد کیا جاتا ہے, یا کوئی کوئٹہ کا واقعہ ہو یا سیالکوٹ کا واقعہ ہو جہاں پہ اس طرح کی گستاخی ہو, جو مینیجر اس کو ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو تحریک لبیک چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو اگر آپ نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے مین اسٹریم میڈیا میں, اگر آپ کھل کر ہمیں میدان میں آنے نہیں دے رہے, کھل کر آپ ہمارا سامنا نہیں کر پا رہے یا ہم سے جنگ نہیں لڑ سکتے, یا آپ ہمارے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آ کے ووٹ توڑ دیا ہے, یا PMLN یہ سمجھتی ہے کہ تحریک لبیک کے آنے سے ہمارا ووٹ ٹوٹ چکا ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کا بیانیہ بھی تحریک لبیک پاکستان کا مقبول ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کی بنیادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہے اور عدل کا نظام ہو, یہاں پہ سود کا نظام ختم ہو, جو تحریک لبیک ایک چاہ بھی رہی ہے, لیکن ابھی صرف ان کی چاہت یا خواہش تک یہ چیزیں محدود ہیں. اس صورت میں پتہ چلے گا جب یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے, اقتدار میں آئیں گے اور ان کو سیٹیں ملے گی اور اچھے ووٹوں سے جو ہے وہ کاسٹ ہو کے ان کے MNA MPS بنیں گے, لوگوں کے مسائل حل کریں گے, تب اس جماعت کا پتہ چلے گا یہ کتنے پانی میں ہے. مطلب سروے بھی جو آپ لوگوں نے کیا تھا اس کے مطابق بھی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, لوگ اپنے مسائل آگے رکھ رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے, لوگ مسائل سامنے رکھتے ہیں. جس طرح ایک بازار میں نے بہاولپور کا سروے کیا, شاہی بازار ہے بہاولپور کا مین بازار ہے, وہاں پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ غلط تصویریں لے آئے ہیں, یہاں پہ آپ نون لیگ اور PTI کا اگر کمپیریزن کروائیں تو ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ یہ ٹاف ٹائل ہمیں نون لیگ نے لگوا کے دی ہے, ہمارے مسائل نون لیگ نے حل کیا ہے. یہاں پہ نون لیگ کا MNA اور ایک MNA وہاں پہ جو ہے PTI کا ہے, وہاں پہ جو گورنر ہے بلیغ الرحمان جو نون لیگ کا جو ہے گورنر ہے, وہ بھی نون لیگ سے تعلق رکھنے والے بہاولپور کی شخصیت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بڑی شخصیات تو ساری جو ہے ان جماعتوں سے تعلق رکھتی ہے. تو کیا تحریک لبیک پاکستان صرف اپنے کارکنوں تک ہی محدود رہے یا اس سے باہر بھی نکلے, یا عوامی مسائل کی طرف بھی آئیں, یا عوام میں بڑے بڑے جلسے کریں, وہاں پہ خطابات کریں, حافظ سعد رضوی صاحب اپنا ایجنڈا بیان کریں اور اپنا جو ہے شیڈول بتائیں کہ کس دن ہم نے کہاں پہ جلسہ کرنا ہے, عوام بھی وہاں پہ بڑھ چڑھ کر آئیں. تو پھر یہ عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ جماعت ہے جو ہمارے عوامی مسائل, یا وہ پلان بتا دیں کہ یار ہم سود کے بغیر اس طرح ملک کو پاک کر دیں گے اور بغیر قرضے لیے جو ہے نا, یا لوگوں کے قرضے جو دوسرے ممالک ہے وہ جو کافروں کے قرضے ہیں وہ اتار دیں گے, تو پھر ہی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ تو خیالی باتیں یا ہر بندہ جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہے. اور قادیانی تو ویسے بھی کافر ہیں اور تا قیامت رہیں گے, اور ان سے ہماری کھلی جنگ ہے, اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی قادیانیوں سے لڑتی رہے گی. اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اس مشن پہ اور ان کے نام پر پہرا دینے کے لیے ہماری آنے والی نسلیں بھی تیار ہے, کٹ مرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ ہمارا ایمان ہے. اور پاکستان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یعنی کہ محمد الرسول اللہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان نہیں کمپلیٹ ہوتا. شکریہ. ہمارے ساتھ خرم بھائی موجود تھے. پاکستان میں پولیٹیکل حوالے سے کیا معاملہ چل رہے ہیں اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی. ملک کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو چکا ہے, ملازمت سے لوگ فارغ ہو چکے ہیں, لوگوں کے گھروں کا کچن کس طرح چلے گا یہ کوئی نہیں جانتا. سیاستدان ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں, کوئی انصاف کی بات کرتا ہے, کوئی روٹی کی بات کرتا ہے, کوئی کپڑے اور مکان کی بات کرتا ہے. ان سب کے درمیان عام عوام مہنگائی کی چکی پیس رہی ہے. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان اور اسلام زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.